बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने हलके की एक बड़ी तहसील काहुटा के लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। आज से कुछ 2 दिन पहले साबिक वजीर आजम और लाहौर के एमएनए जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने काहुटा का दौरा किया और वहां पे 2 स्कीमों का इफ्तिताह किया बड़े फख्र से। उसमें एक स्कीम जो है वो काहुटा शहर से पिंडी की आड़ी सैदा की तरफ रोड है और एक जो है वो पूरे काहुटा शहर की वाटर स्कीम है। तो उसका उन्होंने तख्ती की नुकाब कुशाई भी की और इफ्तिताह भी किया और तकरीर भी की और अपने लिए तालियां भी बजवाई। मैं सिर्फ बताता हूं कि जो काहुटा शहर की वाटर सप्लाई स्कीम है ये 2004 तक तहसील नाज़िम तारिक मुर्जा साहब ने वहां बनाई और उसके बाद 2004 से स्कीम रुक गई और 2004 से मोहतरम शाहिद खाकान साहब यहाँ पे एमएनए भी रहे, वजीर भी रहे, आखिर में वजीर आजम भी रहे। और पानी क्या, कोई उनके क्रेडिट पे काहुटा में जब मैं चेक करता हूं कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल, कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम, कोई वाटर सप्लाई, कोई बड़ी रोड या कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं देख के उनसे रिलेट करूं कि जिन्होंने 35-40 सालों में कोई ऐसा काम किया हो। जबकि ये हमारी हुकूमत जो हमें 35-36 महीने मिली उसमें भी तकरीबन 1.5-2 साल कोरोना रहा और आना जाना पे पाबंदियां थी। उसमें हमने 2021 में इमरान खान साहब को जब मरी बुलाया तो मरी में उन्होंने बहुत सारी स्कीमें अनाउंस की और एक मरी की सियाहत के लिए एक धार जावा डैम मरी शहर को पानी देने के लिए और सियाहती मकाम के लिए उन्होंने अनाउंस किया। हमने उनसे अनाउंस करवाया और बाद में उस डैम के अंदर हमने एक स्कीम कोटली सतिया के लिए और एक काहुटा शहर के लिए वाटर सप्लाई स्कीम भी डाल दी। और ये 2021 के बाद 2022 हमने उस वक्त उसके बाद इसके लिए इसके सर्वे करना शुरू कर दिए, पूरे शहर का सर्वे किया और फिर उसके बाद दरमियान से दुबरी वालों का आया जो कि दुबरी पुरानी उस स्कीम में नहीं है उनको डलवाया, फिर उसके एस्टिमेट बनवाए, फिर PC1 बनवाए, फिर इस पिंडी जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे वो जो उनकी डायरेक्टर डेवलपमेंट होती है डेवलपमेंट कमेटी उससे उसको अप्रूव कराया। फिर एक महकमा होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, उनके पास जाके सेक्रेटरी साहब से 12 मीटिंग करके इस मंसूबे को मंजूर कराया। बाद में काहुटा की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि जी ये हम इसका बिल नहीं पे कर सकेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। फिर जाके प्रेशर डलवा के वो दोबारा उनसे उसको फिर प्रोसेस कराया और जाके स्कीम मंजूर हुई, फिर बजट में आ गई और बजट के बाद उसमें जाके हमने जो P&D है वहां से पैसे एलोकेट करवाए, फिर उसके बाद उसकी टेंडर करवाया, फिर उसके बाद उसका वर्क ऑर्डर जारी करवाया, फिर उसके फंड रिलीज करने थे वो फंड रिलीज करवाए और आगे मौके पे हमने पिछले साल नवंबर में आके मौके पे हमने काम शुरू किया, बड़ी तकरीब की शहर में और हमने तकरीब करके उस काम का आगाज कराया। बाद में 2 दफा 2 महीने बाद हमने जाके शहर के अंदर जाके एक गली में जाके हमने देखा कि वाटर सप्लाई के पाइप पड़ रहे हैं, बड़ी खुशी का इजहार भी किया और हमारा ख्याल था कि जब ये मुकम्मल होगी तो लोगों को हम ये सहूलत देंगे। दरमियान में ये साहब आते हैं लाहौर के एमएनए और ये आके उसका इफ्तिताह कर जाते हैं और वही तख्ती जो हमने लगाई थी शायद नवंबर में उसको आगे 12 अप्रैल को उसी तख्ती की नकल मार के वही फिगर्स वही हिसाब किताब लगा के अपनी लगा जाते हैं। और इसी तरह एक रोड है, रोड का भी यही था कि हमारी रोड जो थी अर्बन रोड की बहाली थी पंजाब हाईवे की शहर से आड़ी सैदा तक, उस रोड का वही बोर्ड नकल करके वही पंजाब हाईवे लगा के, हालांकि इनकी गवर्नमेंट पंजाब में नहीं है, वो एक निगरान हुकूमत है, लेकिन उनको दबाव डाल के उन्होंने रोड का उसका भी बोर्ड लगा के ये काहुटा के शहरियों को दिखाया कि वो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है शाहिद खाकान साहब से कि क्या आपको पता है कि दार जवाब स्कीम क्या थी? क्या आपको पता है कि ये स्कीम कब इसको कंसीव किया गया? कोई आपको आपके दौर में 2018 से पहले या 2018 में कोई आपको आइडिया था कि इस स्कीम की कोई हमने कोई उसमें कोई स्कीमें डाली हैं? कोई आपने 2004 के बाद वाटर सप्लाई के लिए कुछ किया हो, कोई कागज हो? तो इस तरह मैं काहुटा के शहरियों से पूछता हूं कि ये तो बिल्कुल ही आपकी और हमारी जो अक्ल है, जो हमारी समझ है, जो हमारा शऊर है, उसका मजाक है कि आप शहरियों से मजाक करें कि लो जी मैंने आपको वाटर सप्लाई स्कीम दे दी, अब आप मेरे लिए तालियां बजाएं। तो खासकर चले मेरी पार्टी तो इख्तलाफ करती है, लेकिन जो नून लीग के लोग हैं, उनके जो जवान बच्चे हैं, घर में खवातीन हैं, क्या आपको इस बात का दुख नहीं हुआ होगा कि एक आदमी जो वजीर आजम लेवल का आदमी है वो आगे इस तरह ब्लफ करता है, नौसरबाजी करते हैं
اور آپ کو اور میری اجتماعی جو ہماری شعور ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ کیا یہ چیز ہونی چاہیے؟ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ بورڈ اکھاڑ دیں، بورڈ بھی رہنے چاہیے، پڑے رہیں، یہ چیز طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ان کو خدا نہ خواستہ کوئی ان کے خلاف نعرے بازی بھی نہیں کرتے، لیکن کم از کم اس کی آواز اٹھنی چاہیے، اس رویے کو ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اور کوئٹہ کے شہریوں کو بتانا چاہیے کہ جو ان کو بے وقوف بنائے گا وہ کم از کم اس کو ہاتھ سے نہ روک سکیں، جو ہمارا دین کہتا ہے، تو کم از کم اس کو زبان سے اس کے بارے میں ضرور اظہار کریں کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ ہمارے اس پڑھے لکھے باشعور علاقے کو ایک آدمی آ کے اس طرح پبلکلی وہ انہوں نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اور تالیاں بجوا کے ٹی وی پہ وہ ویڈیو چلا کے اخبار میں خبریں لگا کے انہوں نے کہا کہ یہ سکیم جو ہے، دونوں سکیمیں ان کی ہیں۔ میں ابھی ساتھ اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کے ساتھ ہی وہ تمام بورڈز، وہ تمام افتتاح، وہ تمام ڈاکومنٹس ساتھ شیئر کریں، اور یہ چیلنج ہے شاہد خاقان صاحب کو، اوپن چیلنج ہے، وہ مجھے بتا دیں کہ دھار جاوا واٹر سپلائی سکیم، دھار جاوا ڈیم کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور پنجاب حکومت سے ان کا کیا تعلق ہے۔ وہ تو نگران حکومت ہے، پنجاب حکومت جو اس وقت جس نے آپ کا بورڈ بنایا ہے، اس کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ اس لیے کہ آپ کا انفلوئنس ہے، اس لیے کہ آپ کسی ایک عام آدمی کی جو محنت ہے اس پہ آپ جو ہے وہ آپ اس کو لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس پہ اپنی تختی لگانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تختی لگائیں جو پنڈی سے کروڑ روڈ، کوئٹہ سے کروڑ روڈ جا رہی ہے ٹورزم ہائی وے کے لنک تک، اس کو بھی تختی لگا دیں۔ ایک ہم نے ہسپتال بنایا جو 20 کروڑ کے 2 ٹینڈرز ہیں THQ، اس کا پیچھے بلاک بن رہا ہے اور آگے کا رینوویٹ ہو رہا ہے، آپ میرا خیال ہے اس پہ بھی بورڈ لگا جائیں اگر آپ کو اس پہ شرم نہیں آئی۔ ایک ہم نے 2 ہم نے کالج بنائے کوئٹہ میں، دونوں ہائی اسکول تھے، ان کو ہم نے ہائر سیکنڈری کالج بنا دیے، ان پہ بھی آ کے تختی لگا دیں گے آپ۔ ایک ہم نے سپورٹ اسٹیڈیم بنایا جو تقریباً بن چکا ہے، اس پہ بھی آ کے وہ بھی ہم نے افتتاح کیا ہے، اس کو بھی آپ آ کے اپنا بورڈ لگا جائیں، تاکہ لوگوں کا صحیح مذاق ہو۔ جو جوان بچے جو ٹین ایجرز ہیں جو ابھی 20s میں، ان کا آپ ان کو شوگر لگائیں، ان کا مذاق بنائیں۔ وہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں یار، آپ عزت دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، کیا اس طرح کوئی کرتا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے آپ کی اس طرح ساتھ بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو سیاسی ہو جس سے آپ کو حد تک محسوس ہے، لیکن خدا کا خوف کریں۔ یہ تو آپ بالکل ہی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ وہی 90s والی آپ سیاست کر رہے ہیں کہ آپ جناب کسی کے کام پہ تختیاں لگا دیں گے۔ آگے ٹورزم ہائی وے ہے جس کو شاہد خاقان صاحب کہتے تھے کہ یہ نسلوں سے ظلم ہے۔ ہم ذرا پوچھیں نا جا کے، چوک پٹوڑی سے لے کے بورا یال تک پوچھیں لوگوں سے، بورا یال سے آگے تھوہا خالصہ، تھوہا خالصہ سے آگے مٹور سے آگے نارا سے آگے بیور تک بن چکی ہے، جا کے دیکھیں، یہ پتہ کریں ان کی نسلوں سے ظلم ہے یا ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسی روڈ کو ٹورزم ہائی وے کو لنک کرنے کے لیے ہم نے کوئٹہ سے جیڈا تک بھی روڈ، وہ بھی اس پہ کام شروع ہے۔ آپ جا کے دیکھیں کوٹلی ستیاں میں 2 جو روڈیں ٹورزم ہائی وے سے لنک ہو رہی ہیں، ان کا بھی کام جاری ہے، وہ بھی کارپیٹ ہو رہی ہیں زندگی میں پہلی دفعہ۔ اسی طرح مری کی 2 سڑکیں جو ٹورزم ہائی وے کو لنک کرے گی، وہ بھی کارپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو مطلب میں یہ حیران ہوں، اور میں کوئٹہ کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو آپ کی اجتماعی دانست، آپ کی اجتماعی سوچ اور آپ کی اجتماعی شعور کو جب مذاق اڑایا گیا، اس کا ضرور جواب دیں۔ بالکل میں جواب دینا کسی طرح کسی پرتشدد، کوئی گالی گلوچ، کسی طرح کا کوئی بورڈ پہ اوپر کوئی رنگ مارنا، بالکل میں ان کی سختی سے میں تردید کرتا ہوں، ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن کم از کم جہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں وہاں آواز بلند کریں، اور جو آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان سے اس چیز کی مذمت کریں۔ اگر اس میں PTI گورنمنٹ کا، میری ٹیم کا کوئی کردار نہیں ہے تو ضرور آپ ہمیں آ کے بتائیں، ہم آپ کو ہر جگہ پہ لوگوں کے سامنے ہم آپ کو ہر ڈاکومنٹ دینے کے لیے تیار ہیں، جو پچھلی میری ٹیم نے پریس کانفرنس میں دی بھی ہے، میڈیا کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑا غلط ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں نا میرے محترم شاہد خاقان بھائی صاحب جو لاہور کے MNA، آپ نے لاہور میں کتنی واٹر سپلائی اسکیمیں دی ہیں؟ لاہور میں کتنی سڑکوں کے آپ نے افتتاح کی ہیں؟ یہاں کا MNA تو میں ہوں، MPA تو ہے کوئی نہیں، اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے۔ تو یہاں کا MNA جو کام کرا رہا ہے اس کے کاموں پہ آپ تختی لگا کے آپ سوچیں گے کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ کیا قومی سطح پہ آپ جو یہ ری امیجننگ پاکستان ہے وہ یہ ہے کہ ری امیجن کریں گے آپ اس کو؟ یعنی یہ ری امیجن تو نہیں ہے، یہ تو کسی کے کام پہ اوپر اپنی تختی لگانا ہے، جو کسی طرح سے غیر اخلاقی بات ہے، غیر سیاسی بات ہے، اور یہ قابل مذمت بات ہے۔ بہرحال
میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا بیکاز میں آپ سب کا عزت احترام بھی کرتا ہوں اور میرے دل میں ہے، لیکن خدا را ہماری اگلی نسلوں کے لیے کوئی ایسی مثالیں قائم نہ کریں کہ جس میں لگے کہ نوسر بازی ہے، دھوکے بازی ہے اور ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالنا ہے کہ جی کام کوئی کرے گا تو بورڈ ہم لگا دیں گے۔ ایک منصوبہ آپ کا ہے جو آپ کے وہ ڈوالائزیشن تھی اور آپ کا بائی پاس تھا، جب آپ اس میں بورڈ لگائیں گے وہ آپ کا کام ہے، ایک ہی کام آپ نے کرنا ہے، وہ لگے تو میں بھی آپ کو تالیاں بجا کے تعریف کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو گھر میں جو نوجوان لڑکے ہیں، خواتین ہیں، وہ ہمارے ان منصوبوں کو ٹورزم ہائی وے پنڈی سے اپنا آڑی سیدھا سے کوٹا اور کوٹا سے جیوڑا اور دو ہمارے جو کالجز ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کے، اور جو ہمارا اسپتال ہم نے اپ گریڈ کیا، یا جو ہم نے سپورٹس اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں، یا جو ہمارے چھوٹے بے پناہ ہزاروں منصوبے ہیں، ہزاروں تو نہیں لیکن سینکڑوں منصوبے ہیں، ان منصوبوں کو ہمیں اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس جو یہ ہمارے ساتھ ایک ناانصافی کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ پرزور الفاظ میں آپ اپنی جگہ مذمت کریں گے۔ ووٹ آپ کا دینا نہ دینا آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس طرح کسی کے حق پہ ڈاکہ ماریں اور آپ نہ بولیں، نہ حق ہونے دیں، تو یہ میرا خیال ہے آئندہ کے لیے اچھی مثال نہیں ہے۔ ہم بھی کریں، ہماری بھی آپ ضرور اس چیز میں ہماری تصحیح کریں، لیکن یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو آپ بتائیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ میں یقین کروں گا کہ مجھے کوٹا کے شہری اس چیز کا مثبت جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔